بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن حکیم میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا ہے اور کیسے کیا ہے، قوم عاد کی بستیاں اور ان کا طریقہ عبادت کیا تھا جس کو قرآن مجید نے وضاحت سے بیان کیا ہے، قوم عاد کی ہلاکت اور حضرت ہود علیہ السلام اور قوم ہود، یہ سب انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم میں حضرت ہود علیہ السلام کا 7 جگہ ذکر آیا ہے، اور قرآن حکیم میں قوم عاد کا ذکر 9 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورۃ المؤمنون میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ فصلت میں، سورۃ الاحقاف، الذاریات، القمر اور سورۃ الحاقہ میں قوم عاد کا ذکر آیا ہے۔ محترم ناظرین، پہلے سمجھ لیں کہ قوم عاد کون لوگ ہیں۔ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد اور قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں پر انہوں نے زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کیں۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ عرب لوگ ان باشندوں کو بعیدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاک ہونے والی قومیں، یا پھر عرب عاربہ یعنی خالص عرب لوگ، اور ان کے مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، ثمود کہتے ہیں، اور مستشرقین یورپ یعنی سامیہ نام رکھتے ہیں۔ تو اصطلاحات اور تعبیرات کے فرق سے حقیقت واقعہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی، اس لیے قرآن حکیم نے ان کو عاد اولا کہا ہے، اس لیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم اور عاد اولا ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ محترم ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں قوم عاد کا مذہب۔ قوم عاد بت پرست تھے اور قوم نوح کی طرح بت پرستی کرتے تھے اور وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ قوم عاد اپنی مملکت کی طاقت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے زیادہ معزز خاندان میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنے سے منع فرمایا۔ قوم عاد نے ان کی ایک نہ مانی اور ان کو سختی سے جھٹلایا اور غرور اور تکبر کے ساتھ کہنے لگے، من اشد منا قوہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ السجدہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ قوت والا اور کون ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار ان کو تبلیغ کرتے رہے اور اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ غرور اور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے رہے اور کبھی ان کو ارشاد فرماتے، اے میری قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے گھمنڈ پر بالکل نہ رہو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھے زمین کا مالک بنایا اور آپ سب لوگوں کو خوشحالی عطا کی، لہذا ان نعمتوں کو بالکل نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش اور عبادت سے باز آ جاؤ، جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی دکھ دے سکتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگو، میں یہ مانتا ہوں کہ تم ایک عرصہ تک سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر آج بھی اگر تم لوگ توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو تو وہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور وہ معاف کر دے گا۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لو
اللہ تعالیٰ تمہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور عزت میں سرفرازی بخشیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے رہے کہ میں تم لوگوں سے کسی بھی اجرت اور پیسے کو نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو صرف اور صرف خدا ہی کے پاس ہے۔ قوم عاد میں چند ایماندار لوگ تھے، باقی تمام لوگ سرکش اور ضدی تھے۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت تکلیف دہ لگتیں، اور وہ لوگ ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے خیالات اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال کسی بھی ارادے کے ساتھ متفق ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے اب یہ طریقہ اختیار کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہنے لگے، ان کے دلائل اور براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ سورہ ہود اور آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا، اور تیرے کہنے سے اپنے خداؤں کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، نہ تو میں بے وقوف ہوں نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا میں رسول ہوں اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی بے وقوف کو منتخب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتے ہیں جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اپنے منصب رسالت کس جگہ رکھیں۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے دلائل اور نصیحتیں کا بالکل انہیں کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب اور تذلیل کرنا شروع ہو گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو کبھی مجنون اور کبھی خبتی کہہ کر مذاق اڑاتے، اور کہنے لگے کہ اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے اور ہمیں ان کی عبادت سے باز رہنے کی تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال برا ہو گیا ہے، اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ تجھے اور کیا سمجھیں؟ اب قوم ہود کو یہ خیال ہوا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں دے گا اور ان کی باتیں توجہ سے نہیں سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور ضبط سے سنا، پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تمہیں گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھے یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں اور تمہارے ان معبودان باطلہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے صاحب عقل ہوں، صاحب فراست ہوں اور حکمت و دانائی کا مالک ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اس پر اعتماد رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، اور وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ضرور مدد فرمائیں گے اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے اعراض اور روگردانی کرتے رہے تو ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر
ان کے قائم مقام بنا دیں گے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کے نگہبان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے قوم، اب بھی سمجھ جاؤ اور ہوش سے کام لو اور قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو۔ خدا کے سامنے سر جھکا دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ زمانہ بہت قریب ہے کہ تمہارا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار انہیں یہ بتایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ تمہارا دوست ہوں۔ میں تمہاری نجات اور فلاح چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت نہیں کرتا بلکہ امین ہوں، اور وہی کہتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے۔ میں جو بھی کہتا ہوں وہ قوم کی سعادت اور اپنی قوم کی دائمی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تمہیں اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدیم طریقہ کار ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے کسی شخص کو چن لیتے ہیں اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتے ہیں، جو احکامات الہیہ اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم اور غصے میں آ گئے۔ اس طرح ہم اپنے بڑوں باپ دادوں کے مذہب کو چھوڑ دیں اور بت پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غصہ اور غضب بھڑک اٹھا تو غصے کی حالت میں انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہا، تو نے ہمیں اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہمیں اس سے یہ کہہ کر ڈرایا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ تو اے ہود علیہ السلام، اب ہم سے تیری روز روز کی یہ نصیحتیں نہیں سنی جاتی۔ اگر تو واقعی اپنی بات میں سچا ہے تو وہ عذاب جلدی لے آ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، اگر تو واقعی اپنی بات میں سچا ہے تو پھر جس چیز کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے وہ لے آ، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب آ پہنچا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد ان لوگوں کو خدا کے سامنے اپنا سفارشی مانتے ہو، اور وہ دلائل جو میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں ان سے تم لوگ سرکشی کرتے ہو اور ضد کرتے ہو۔ اگر تمہیں عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ محترم ناظرین، حاصل یہ ہے کہ قوم ہود نے اپنے پیغمبر کی تعلیم سے ضد و عناد کی اور منہ پھیر لیا، اور سزا اور عذاب کا وقت آ پہنچا۔ عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ قوم عاد سخت گھبرائے اور پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام کی جوش ہمدردی نے انہیں اکسایا، اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ انہیں سمجھایا کہ راہ حق اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، اور یہی نجات والا راستہ ہے۔ دنیا میں بھی نجات حاصل کر جاؤ گے اور آخرت میں بھی نجات حاصل کر جاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ بغض و عناد میں اور زیادہ بڑھ گئے، اور ہولناک عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ 8 دن اور 7 راتیں تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے، ان لوگوں کو اور ان کی آبادی کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ تنومند اور طاقتور انسان جو اپنی قوتوں کے گھمنڈ میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے کہ جس طرح آندھی سے تنا آور درخت گر جاتا ہے اور گر کر بے جان ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا، تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ لوگ عبرت بنیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو لوگ تھے
وہ رحمت الہی میں محفوظ رہے۔ محترم ناظرین، یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت 65 سے لے کر 72 تک ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت 50 سے لے کر 60 تک حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت 31 سے 41 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے 140 تک حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی سورۃ الاحقاف کی آیت 21 سے 26 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا واقعہ اس قوم کا جس کو اللہ تعالیٰ نے قد آور بنایا، لمبے لمبے قادت ہیں ان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتور بنایا۔ کیسے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئے اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔